انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں اتارا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت شرف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ یہ وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور لیلۃ القدر کو بابرکت رات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں روح الامین اترتے ہیں۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ گویا اگر اس ایک رات کی عبادت پوری تیاری اور پلاننگ سے کر لی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب مل گیا۔ اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ اس رات کی تیاری اور پلاننگ میں سب سے پہلے تو دعا کرنا شامل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رات ہمارے نصیب میں کر دیں اور ہمیں عبادت کی اور ہمت اور توفیق بھی دیں۔ پھر آپ ایک ڈائری بنا لیں جس میں وہ ساری دعائیں لکھ لیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے دل میں آتی رہتی ہیں۔ رمضان کی طاق راتوں میں وہ دعائیں مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ لائف چینجنگ ایکسپیرینس کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھر جائیں گے، ہماری عبادات بہت اچھی ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس رات کی عبادت کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیں کہ عبادت کیسی کرنی ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی تو اسے دور کیسے کرنا ہے۔ اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے انفرادی نوافل ادا ضرور کرنے ہیں۔ ممکن ہو تو اجتماعی قیام اللیل کیجیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پر نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور سستی آتی ہے، یا ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اجتماعی عبادت کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں ہر کام کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر پودوں کو صحیح ماحول نہ ملے تو وہ مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح انسان کو صحیح ماحول نہ ملے تو عبادت نہیں ہو پاتی۔ لیکن دھیان رہے کہ جب عبادت کے لیے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو عموماً باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ کسی بیکار گفتگو میں شامل نہیں ہونا آپ نے۔ اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دیں کہ عبادت کی رات ہے، آپ خود بھی عبادت کریں اور ہمیں بھی کرنے دیں۔ پوری توجہ اور یکسوئی سے دعائیں مانگیں، تسبیحات کریں تاکہ آپ اس رات کی برکات سمیٹ سکیں۔ لیلۃ القدر پر پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورۃ القدر ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت و خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں کچھ فضائل کا بھی ذکر ہے، جیسے شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا یعنی مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جو 23 سالوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ قدر کی تفصیل اللہ نے 1000 مہینوں سے بیان کی، جو مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ رات ہزاروں ماہ و سال سے بہتر ہے۔ اور یہ اس قدر عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتے بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، ان کاموں کا سرانجام دینے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے کرتا ہے۔ یہ مکمل رات امن و سلامتی والی ہے۔ مومن بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر رب کی خالص عبادت کرتا ہے۔ اس رات سال میں ہونے والے موت و حیات اور وسائل حیات کے بارے میں سال بھر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ کچھ لوگوں نے رمضان کی 27ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض روایتوں میں شب قدر 27ویں کی رات بتلایا گیا ہے، مگر 27ویں کو ہی ہمیشہ کے لیے شب قدر قرار دینا غلط ہے۔ بخاری کی روایت اس موقف کی تردید کرتی ہے جس میں شب قدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف 27ویں کی حدیث لے کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ جس کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو وہ آخری راتوں میں تلاش کرے۔ ان کے علاوہ کسی روایت میں 21 کا ذکر ہے، کسی میں 23 کا ذکر ہے، کسی میں 25 کا ذکر ہے تو کسی میں 29 کا ذکر ہے۔ جہاں تک 27ویں رات کا مسئلہ ہے تو کسی سال 27 کی رات شب قدر کی رات بھی ہوگی، جیسا کہ کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25 تو کبھی 29 رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات ہر سال آخری عشر کی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کے متعلق کچھ لوگوں میں کچھ علامات بہت زیادہ مشہور ہیں جو غلط ہیں۔ مثلاً اس رات کو کتے نہیں بھونکتے ہیں، گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے شب قدر میں عبادات پہ خوب محنت کرنی ہے تاکہ ہم اس کی فضیلت پا سکیں اور اللہ کی رضا بھی پا سکیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان میں رات کو عبادت کرنے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔